الرحيم ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ اور البتہ تحقیق ہم نے پیدا کیا تم کو ثم صَوَّرْنَاكُمْ پھر ہم نے تمہاری صورت بنائی ثم قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ پھر ہم نے فرشتوں کو حکم دیا اسجدوا لآدم سجدہ کرو آدم کو فسجدوا سجدہ کیا فرشتوں نے الا ابلیس مگر ابلیس نے نہ کیا لم یکن من الساجدین وہ سجدہ نہ کرنے والوں میں شامل ہو گیا. پچھلی سورہ میں بھی اور اس سورہ کا جو ابتدائی حصہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کو ان کے جو باطل عقائد ہیں ان کی تردید کی ہے، شرک کی مذمت فرمائی ہے، توحید کی دعوت دی ہے اور جو دوسرے شریعت کے احکام ہیں ان کی دعوت دی ہے. اور اس کے بعد آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ کہ اے قریش مکہ ہم نے تمہیں اس زمین میں سرداری عطا کی وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ اور اس زمین میں ہم تمہارا سامان معیشت تمہاری زندگی کا سامان بھی رکھا ہے قلیلا ما تشکرون لیکن تم لوگ کم ہی شکر کرتے ہو. اب اسی حوالے سے آگے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا اور شیطان کا واقعہ بیان کر کے قریش مکہ کو سیاق و سباق کے حوالے سے یہ بات جتلائی ہے کہ وہ شیطان یا ابلیس جس نے آدم علیہ السلام کو گمراہ کیا تھا اسی شیطان کے جال میں تم پھنسے ہوئے ہو اور اللہ کی ناشکری کر رہے ہو، حالانکہ چاہیے کہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بنو. اللہ نے جو احسان کیا تم پہ اور تمہارے درمیان نبی مبعوث فرمایا، تمہیں زمین میں سرداریاں دیں اور پھر اس زمین میں تمہارے لیے سامان معیشت رکھا. تمہارے اوپر یہ بات لازم تھی کہ تم اللہ کے شکر گزار بنتے، لیکن تم ناشکری کر کے اسی شیطان کے پھندے میں پھنس گئے ہو جس شیطان نے تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو بہکایا تھا. اور اس کا واقعہ اس سے پہلے سورہ بقرہ میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں، سورہ نساء میں بھی کچھ اس کا ذکر آیا ہے، اور یہاں
اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ واقعہ بیان فرمایا ہے، اور اس کے بعد بھی 2-4 جگہ پہ یہ واقعہ آئے گا۔ موقع محل کی نسبت سے جو چیز بتلانی مقصود ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اتنی بات اس حصے کی یا اس واقعے کی بتا لیتے ہیں، اور اس کا باقی حصہ جو ہے وہ کہیں دوسری جگہ سیاق و سباق کے اعتبار سے جہاں ضرورت ہوتی ہے وہ اللہ بیان فرماتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ابتدا اس بات سے فرمائی کہ ہم نے تم کو پیدا کیا، یعنی انسان کو، آدم علیہ السلام کو، فصورناکم، اور تمہاری صورت بنائی۔ مخاطب تو ہے سارے کے سارے اولاد آدم، لیکن آگے پھر اللہ تعالیٰ نے بات یہ ارشاد فرمائی کہ ہم نے تمہاری تخلیق اور تمہاری صورت گری کے بعد فرشتوں کو حکم یہ دیا کہ اس مخلوق یا اس نوع کا جو نمائندہ ہے آدم علیہ السلام، اس کو سجدہ کرو۔ اس سے سب سے پہلی بات تو یہ واضح ہو جاتی ہے کہ سائنس کی یہ جو تھیوری ہے کہ انسان ارتقائی مراحل طے کرتے کرتے ایک جرثومے سے آہستہ آہستہ ترقی کر کے انسان بنا ہے، اس کی تردید ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آدم کو تخلیق کیا۔ دوسری جگہ پہ یہ بھی بات ارشاد فرمائی، خلقت بیدیہ، کہ آدم علیہ السلام کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا، اس کی مٹی لی، اس کو اپنے ہاتھ سے بنایا، پھر اس میں اپنی روح پھونکی، اور یہاں یہ فرمایا کہ ہم نے اس کی تصویر بنائی، صورت گری کی، اور پھر آگے اس کی نسل چلی۔ اس سے اس بات کی تردید ہو جاتی ہے کہ انسان کی تخلیق یا انسان جو موجودہ شکل و صورت میں ہے، یہ بعض ارتقائی مراحل طے کرتے کرتے بندر سے یا چڑیا سے یا جرثوموں سے ترقی کر کے اس حالت میں پہنچا ہے۔ اس کے بعد اللہ یہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے تخلیق کر لی، صورت بنا لی، تو ان کا جو نمائندہ تھا یعنی آدم علیہ السلام، اس کو ہم نے سارے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو۔ آدم علیہ السلام یا انسان کی تخلیق سے پہلے 2 مخلوق پہلے موجود تھی، ایک فرشتوں کی مخلوق اور ایک جنات کی مخلوق، اور ابلیس جو ہے اس کا تعلق جنات سے تھا، ابلیس کا تعلق جنات سے تھا، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے حکم فرشتوں کو دیا اس حکم میں جنات خود شامل تھے۔ جو حکم اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو دیا وہ اس کے ساتھ جو دوسری مخلوق پہلے سے موجود تھی وہ اپنے آپ اس حکم میں داخل ہو گئی۔ جس طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم جو ہے وہ مذکر کے سیغے میں دیا ہے، زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم مذکر کے سیغے میں ادا کیا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی عورت جو ہے وہ صاحب زکوٰۃ ہے تو وہ نہ دے، یا عورت جو ہے بالغ ہونے کے بعد نماز ترک کر دے، یا اس کو رخصت ہے نماز کی، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ مذکر کا صیغہ استعمال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مؤنث خود اس میں شامل ہے۔ اسی طرح جب فرشتوں کو یہ حکم دے دیا گیا کہ تم سجدہ کرو، تو اس سے جو ادنا مخلوق تھی فرشتوں سے جنات کی، وہ خود اس حکم میں شامل ہو گئی۔ لہذا جنوں کو بھی یہ حکم تھا اور فرشتوں کو بھی یہ حکم تھا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کر دیا۔ قال، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ما منعک ان لا تسجد اذ امرتک، ما منعک، کس چیز نے تجھے روکا، کس چیز نے تجھے منع کیا، اللہ تسجد، کہ تو سجدہ نہ کرے، اذ امرتک، جب میں نے تمہیں حکم دیا۔ اصل جو چیز تھی اس میں اہمیت والی وہ ہے اللہ کا حکم۔ اللہ جو بھی حکم دے دیں اس کی اطاعت واجب ہے، اس کی حکمت جاننا یا اس کی وضاحت طلب کرنا یہ مخلوق کا حق نہیں۔ اس کی حکمت جاننا یا اس کی وضاحت اللہ سے طلب کرنا کہ یہ حکم آپ مجھے کیوں دے رہے ہیں، یہ مخلوق کا حق نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے
یہ بات ارشاد میں کہ جب میں نے تمہیں حکم دیا تھا تو پھر تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ قالا، ابلیس کہنے لگا انا خیر منہ، میں انسان سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، وخلقتہ من طین، اور انسان کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ مٹی جو ہے اس کی خاصیت میں نیچے گرنا ہے، عارضی ہے، انکساری ہے، اور آگ جو ہے وہ بھڑک کے اوپر کوٹتی ہے۔ میں اس سے بہتر ہوں، لہذا میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا، یا میں نے سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، قالا فاہبط منہا، اتر جا یہاں سے، فما یکون لکا، نہیں یہ لائق، یہ بات تیرے لائق، ان تتکبرا، یہ کہ تو بڑا بننے کی کوشش کرے، فیہا، اس میں، فخرج، نکل جا، انکا من الصاغرین، بے شک تو ذلیل لوگوں میں سے ہے۔ شیطان کی یا ابلیس کی غلطی کیا تھی؟ قرآن کی یا اللہ تعالیٰ کا فرمان، واضح طور پہ فرمان آنے کے بعد اس نے اپنی عقل استعمال کی۔ دلیل کیا دی اس نے؟ عقلی دلیل تھی، نقلی دلیل نہیں تھی اس کے پاس۔ اپنی عقل سے اس نے دلیل گھڑی اللہ کے حکم کے مقابلے میں، جس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم واضح طور پہ موجود ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح طور پہ حکم موجود ہو، اس کے مقابلے میں عقلی دلیل پیش کرنا گمراہی ہے۔ جب قرآن مجید کی یا حدیث کی نص موجود ہو، اللہ کے رسول کا حکم موجود ہو، اس کے مقابلے میں عقلی دلیل گھڑنا یا عقلی دلیل پیش کرنا، یہ بہت بڑی گمراہی ہے۔ اور یہی شیطان نے یا ابلیس نے کیا، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتے ہوئے اپنی عقل سے دلیل گھاڑ کے اللہ کی نافرمانی کی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تو نے بڑا بننے کی کوشش کی ہے، بجائے اس کے کہ میری اطاعت اور فرما برداری کرتا، میرے مد مقابل آ گیا اور نافرمانی کی، لہذا تو اس لائق نہیں، تیرے لیے سزاوار نہیں کہ تو اب جنت میں رہے، یہاں سے نیچے چلا جا، فخرج انک من الصاغرین، اب تو ان میں شامل ہو گیا جو ذلیل اور رسوا ہونے والے ہیں۔ قالا، شیطان نے پھر یہ بات کہی، ابلیس نے، انذرنی، مہلت دے مجھے، الی یوم یبعثون، الی یوم یبعثون، جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے اس دن تک کے لیے تو مجھے مہلت دے دے۔ مہلت کس بات کی؟ مہلت اس نے اس بات کے لیے مانگی، ابلیس جو ہے وہ اپنے آپ کو افضل سمجھتا تھا، اپنے آپ کو بہتر سمجھتا تھا۔ اب جب اسے حکم دیا گیا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا، تو اس میں اس نے اپنی توہین سمجھی، وہ اپنے آپ کو بہتر اور افضل سمجھتا تھا، اور افضل کا اپنے سے ادنا کے آگے جھک جانا اور اس کو سجدہ کرنا اس کو ناگوار تھا، اس لیے اس نے انکار کر دیا۔ اب اسے اس بات کا رنج تھا یا حسد تھا دل میں کہ یہ انسان جو ہے، اس کی وجہ سے میں اللہ کے حضور سے راندہ درگاہ ہوا ہوں، اللہ کے حضور سے یا اللہ کی بارگاہ سے ملعون ٹھہرا ہوں، اس آدمی کی وجہ سے۔
اللہ نے اس کو افضل بنایا ہے اور مجھے حقیر سمجھا ہے. اب میں یہ ثابت کر کے چھوڑوں گا کہ افضل میں ہوں، یہ بندہ افضل نہیں ہے. اور اس نے مہلت اس مقصد کے لیے مانگی کہ یا اللہ تو مجھے مہلت دے، جو بات میں نے کہی تھی وہ سچی ہے، تیری بات جھوٹی ہے. تو سمجھتا ہے کہ انسان افضل ہے اور اس کو سجدہ کرنا ہے، میں کہتا ہوں کہ میں افضل ہوں اور یہ حقیر ہے، اور مجھے تو مہلت دے دے، میں یہ بات ثابت کر کے چھوڑوں گا کہ انسان جو ہے یہ حقیر ہے، کمتر ہے، نافرمان ہے، ناشکرا ہے. تو مجھے مہلت دے قیامت تک، میں یہ بات ثابت کرنا چاہتا ہوں. یہ تھا وہ سبب جس کے لیے اس نے مہلت مانگی اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ اگر یہ بات ہے کہ یہ آدمی تو افضل سمجھتا ہے، آدم کو افضل سمجھتا ہے، اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں اس کو سجدہ کروں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اس سے افضل ہوں، تو مجھے مہلت دے دے قیامت تک کے لیے، اور میں ثابت کر کے دکھاتا ہوں کہ میں افضل ہوں. یہ انسان جو ہے یہ مفسد ہے، قاتل ہے، ڈاکو ہے، چور ہے، ہر طرح کے ساری دنیا کے جرائم اس کے اندر موجود ہیں، لہذا افضل میں ہوں، یہ افضل نہیں ہے. لیکن تو مجھے مہلت دے اس بات کی کہ میں ثابت کر سکوں گی. قال اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی انک من المنذرین، انک من المنذرین، اچھا تجھے مہلت ہے. اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو مہلت دے دی کہ جو بات تو ثابت کرنا چاہتا ہے تو پورا زور لگا لے اور اپنی بات ثابت کر دکھا کہ واقعی تو افضل ہے انسانوں سے. میں تجھے مہلت دیتا ہوں. اور صرف مہلت ہی نہیں دی، وقت ہی نہیں دیا، بلکہ اس کی بعض قوتیں جو انسانوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ تھیں، فرشتہ جو ہے فرشتے نور سے پیدا ہوئے، اور ابلیس جو ہے یا جنات جو ہے یہ نار سے پیدا ہوئے. نور میں اور نار میں اشتراک ہے، اور اسی وجہ سے جس طرح فرشتے اپنی شکل بدل سکتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جنات کو بھی یہ قوت دی ہے کہ وہ اپنی شکلیں بدل سکیں. لیکن دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے جنات کو بھی اسی طرح مکلف ٹھہرایا ہے جس طرح انسانوں کو مکلف ٹھہرایا ہے کہ وہ بھی اللہ کے احکام کی فرما برداری کریں، لیکن ان کو اختیار دیا ہے. اگر چاہیں تو انکار کر دیں، چاہے تو اس کو قبول کریں اور اس پہ عمل کریں. اور اس کا پتہ یہاں سے بھی لگتا ہے کہ جنات جو تھے وہ مکلف مخلوق تھی. اگر وہ چاہتا تو سجدہ کرتا، لیکن اس نے نہ کرنا چاہا تو اللہ نے اس کا اختیار سلب نہیں کیا. اللہ نے اختیار دیا اس کو، کرنا چاہے تو کرے سجدہ، نہ کرنا چاہے تو نہ کرے. اور اس نے نہ کرنا پسند کیا. اور یہی معاملہ اس دنیا میں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جنات کو بھی اور انسانوں کو بھی یہ اختیار دیا ہے کہ سجدہ کرنا چاہیں اللہ کو تو کریں، نہ کرنا چاہیں تو نہ کریں. اللہ تعالیٰ نے نہ صرف اس کو مہلت دی بلکہ اس کو بہت سی قوتیں اور صلاحیتیں بھی دیں کہ تم آزما دیکھو اپنی ساری صلاحیتیں، تم اپنی ساری قوت اور سارا زور لگا دیکھو، اور جو بات تم ثابت کرنا چاہتے ہو وہ ثابت کر دکھاؤ کہ افضل تم ہو یا افضل انسان. قال ابلیس نے پھر یہ بات کہی فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، فَبِمَا بس باب اس چیز کے اغویتنی، تو نے مجھے اغوا کیا. اغوا کرنے کا معنی بہکانا، گمراہ کرنا. بس اب اس چیز کے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا. یہ شیطان نے کیوں کہا کہ تو نے مجھے گمراہ کیا؟ یعنی یہ ایک بہت بڑی اس کی جرت تھی اور بہت بڑی دلیری تھی کہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اس نے اللہ تعالیٰ کو یہ بات کہی کہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ کو گمراہ کرنے والا کیسے ثابت کیا اس نے؟
اس کا کہنا یہ تھا کہ افضل کے آگے مجھے حکم دے کے تو نے مجھے آزمائش میں ڈالا ہے. افضل کے آگے جھکنے کا حکم دے کے یا اپنے سے ادنا کے آگے سجدہ کرنے سے کا حکم دے کے تو نے مجھے آزمائش میں ڈال دیا. اگر تو یہ حکم نہ دیتا تو میں انکار نہ کرتا. یہ ایک الٹی منطق تھی ابلیس کی کہ بجائے اس کے کہ اپنے خالق اور اپنے مالک کے حکم کے آگے جھک جاتا جو بھی اس خالق اور مالک کا حکم ہے اس کی حکمت جاننا، اس پہ تبصرہ کرنا، اس کی وضاحت طلب کرنا یہ مخلوق کا حق ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ تم 5 مرتبہ نمازیں پڑھو دن میں. اللہ تعالیٰ کا کیا سنورتا ہے اس سے؟ اللہ تعالیٰ کو کیا ملتا ہے اس سے؟ اللہ تعالیٰ کا بس ایک حکم ہے کہ اس طرح نماز پڑھنے سے پہلے تم نے وضو کرنا ہے، پھر اس طرح تم نے نماز پڑھنی ہے، اتنی رکعتیں ادا کرنی ہے، دن میں 5 مرتبہ کرنی ہے. لہذا اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے. کیا اس کی مصلحت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیوں یہ حکم دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو کیا مطلوب ہے؟ یہ اللہ جانے. ہمارا کام یہ ہے کہ جو اللہ نے حکم دے دیا اس کو عبادت سمجھ کے اس پہ عمل کریں. اگر اللہ تعالیٰ ہمیں حکم یہ دیتے کہ تم روزانہ 20 منٹ یا آدھ گھنٹہ دھوپ میں کھڑے ہو جاؤ، بس یہ مطلوب ہے. اللہ نے یہ حکم کیوں دیا؟ اس سے اللہ کو کیا سنورتا ہے یا اللہ کو کیا ملتا ہے؟ مطلوب یہ نہیں ہے. مطلوب یہ ہے کہ اللہ نے جو بھی حکم دے دیا، ہاں اللہ تعالیٰ یہ حکم دیتے کہ 8 گھنٹہ کھڑے رہو یا 8 گھنٹہ تم بیٹھے رہو، حرکت نہیں کرنی، جو بھی حکم ہے اللہ تعالیٰ کا اس پہ آنکھیں بند کر کے عمل کرنا یہ ہے مخلوق کا حق. مخلوق کا حق یہ ہے جو بھی اللہ کا حکم ہو بلا چونی طرح اس پہ وہ عمل کرے، اس کے آگے حجت نہ کرے، اس کا انکار نہ کرے، اس کی وضاحت طلب نہ کرے، اس کی مین میخ نہ کرے، اس کی حکمت جاننے کی کوشش نہ کرے. لیکن شیطان نے ایک تو انکار کیا اور عقلی دلیل دی اس کی اپنے افضل ہونے کی، اور پھر دوسرا اللہ تعالیٰ پہ یہ الزام لگا دیا کہ یا اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے. اگر تو مجھے حکم نہ دیتا یہ سجدہ کرنے والا تو میں مجرم نہ ٹھہرتا. یعنی اپنے جرم کا اس نے الٹا الزام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ڈال دیا. قال فبما اغویتنی، ابلیس کہنے لگا کہ بس باب اس چیز کے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا. لأقعدن لهم صراطک المستقیم. لأقعدن، میں ضرور بیٹھوں گا، لہم، ان کے لیے، صراطک المستقیم، جو تیرا سیدھا راستہ ہے، جو تیرا سیدھا راستہ ہے اس راستے پہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ضرور بیٹھوں گا. ثم، پھر، لآتینہم، حملہ کروں گا ان پہ، آتینا، آؤں گا ان کے اوپر، حملہ کروں گا ان پہ، من بین ایدیہم، ان کے سامنے کی طرف سے، ومن خلفہم، ان کے پیچھے کی طرف سے، وعن ایمانہم، ان کے دائیں کی طرف سے، وعن شمائلہم، اور ان کے بائیں کی طرف سے. ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور یا اللہ تو ان کی اکثریت کو ناشکرا ہی پائے گا. انسانوں کی اکثریت جو ہے وہ ناشکری ہوگی. اب اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ صراط مستقیم کیا ہے. شیطان نے بڑے کھلے لفظوں میں یہ بات کہی، لأقعدن لہم صراطک المستقیم، میں صراط مستقیم پہ بیٹھ جاؤں گا اور صراط مستقیم پہ نہیں چلنے دوں گا. صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط مستقیم کے بارے میں بعض مفسرین نے وضاحت کی ہے کہ صراط مستقیم کا معنی توحید ہے. میں ان کے توحید والے راستے پہ بیٹھ کے ان کو توحید کے راستے سے ہٹا کے شرک کے راستے پہ لگاؤں گا. اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں توحید والا راستہ دکھا، ہمیں توحید کی ہدایت دے. وہاں بھی جو ہم دعا مانگتے ہیں
یا اللہ صراط مستقیم کی ہدایت دے، وہاں بھی مراد توحید ہے کہ یا اللہ توحید کی ہدایت دے ہمیں. اور یہاں بھی شیطان نے جو وعدہ کیا اللہ سے، وہ وعدہ یہی تھا کہ میں توحید والے راستے کے اوپر بیٹھ جاؤں گا. اور اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں سورہ انعام میں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، ھذا صراطی مستقیما، یہ جو قرآن ہے یہ میرا سیدھا راستہ ہے. اور قرآن جو ہے وہ تو ہر سطر کے بعد دوسری سطر میں توحید کی بات کرتا ہے. ایک تہائی تو ویسے ہی علماء نے لکھا ہے کہ قرآن مجید جو ہے ایک تہائی مضامین اس کے توحید پہ مشتمل ہے، بار بار توحید کی. اور مولانا غلام اللہ خان راولپنڈی کے بڑے اچھے عالم تھے، انہوں نے تفسیر بھی لکھی قرآن مجید کی. وہ کہا کرتے تھے کہ میں قرآن مجید کے ہر لفظ سے توحید ثابت کر سکتا ہوں، ہر لفظ میں توحید موجود ہے. شیطان کو یا ابلیس کو سب سے زیادہ مرغوب عمل ہی یہ ہے کہ لوگ توحید کے راستے سے ہٹ کے شرک کے راستے پہ آئیں. اور آج آپ اندازہ لگا لیں، خود پاکستان کا معاملہ ہو یا ہندوستان کا معاملہ ہو، شرک کتنا ہے، توحید کتنی ہے. وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی تھی نا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام سے کہیں گے کہ آدم اپنی مخلوق میں سے جنت اور جہنم کا حصہ الگ الگ کرو. آدم علیہ السلام پوچھیں گے یا اللہ جنت کا کتنا، جہنم کا کتنا؟ اللہ فرمائیں گے کہ 999 آدمی جہنم کے لیے اور 1000 میں سے ایک آدمی جنت کے لیے. 1000 میں سے ایک آدمی جنت کے لیے اور 999 آدمی جہنم کے لیے نکال لو. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ توحید والے لوگ کتنے بچیں گے اس دنیا میں اور شرک والے لوگ کتنے ہیں. اگرچہ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، صحابہ کرام پریشان ہو گئے یہ حدیث سن کے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاجوج ماجوج وہ تعداد پوری کرے گی. لیکن اس کے باوجود عام مشاہدہ یہی ہے، کم از کم پاکستان میں تو ہمیں بڑا اچھی طرح اندازہ ہے کہ ہر سال جب جاتے ہیں تو نئی قبریں، نئے مزار، نئے خانقاہیں اور نئے میلے ٹھیلے اور نئے عرس وغیرہ بے شمار تعداد میں گلی گلی، محلے محلے، شہر شہر اتنے عام ہیں کہ توحید تو اس کے مقابلے میں باقی 1000 کے مقابلے میں ایک ہی نکلتی. اور وہی بات شیطان نے کہی کہ یا اللہ میں توحید والے راستے میں بیٹھ جاؤں گا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بھی یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی ھذا صراطی مستقیما، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھی لائن کھینچی اور اس سیدھی لائن کے دائیں اور بائیں بہت سی لائنیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھینچی اور فرمایا کہ یہ دائیں بائیں جتنی لائنیں ہیں ان ہر لائن پہ شیطان بیٹھا ہوا ہے. جیسے ہی انسان اس صراط مستقیم سے ہٹتا ہے فوراً شیطان اچک کے اس کو گمراہی کے راستے پہ یا شرک کے راستے پہ لگا دیتا ہے. اور شرک کے راستے پہ آنے کے بعد تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ جہنم سے بچ سکے. اس لیے اس نے کھلے طور پہ یہ بات کہی کہ میں توحید والے راستے پہ بیٹھ جاؤں گا، اس مخلوق کے لیے اپنے چیلے چانٹے بٹھا دوں گا. اور پھر صرف یہی نہیں کہا بلکہ یہ بھی کہا کہ میں آگے سے بھی حملہ کروں گا، پیچھے سے بھی حملہ کروں گا، دائیں سے بھی حملہ کروں گا، بائیں سے بھی حملہ کروں گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی چال چلنی پڑی، جس طرح بھی مجھے بندوں کو گمراہ کرنا پڑا، میں گمراہ کر کے چھوڑوں گا. اور پھر اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ ان کے ایمان میں بھی حملہ کروں گا، ان کی عقائد پہ بھی حملہ کروں گا، ان کے مال اور اولاد پہ بھی حملہ کروں گا، ان کی سیاست پہ بھی حملہ کروں گا، ان کی معاشرت پہ بھی حملہ کروں گا. زندگی کے جتنے پہلو ہیں انسان کے، ان سارے پہلوؤں میں میں اپنا زہر گھول کے چھوڑوں گا اور اس انسان کو گمراہ کروں گا. جو عبادت میں مشغول ہے اس کو عبادت کے رنگ میں گمراہ کروں گا، جو صحیح عقیدے والا ہے اس کو صحیح عقیدے کے رنگ میں گمراہ کروں گا، جو سیاست میں پڑا ہے اس کو سیاست میں ہی گمراہ کروں گا.
جو معاشرت کی کوئی خدمت کر رہا ہے یا خدمت خلق کر رہا ہے اس کو اسی رنگ میں گمراہ کروں گا. جس کام پہ کوئی لگا ہے یا کوئی اصلاح کرنا چاہتا ہے یا اللہ کے راستے پہ لوگوں کو لانا چاہتا ہے، جس راستے پہ لگا ہے اسی راستے میں اس کو تباہ کروں گا. ایسے نہیں ہے کہ بلکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بات ارشاد فرمائی کہ شیطان جو ہے انسان کے جسم میں جس طرح خون گردش کرتا ہے، انسان کی رگوں میں اس طرح گردش کرتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی ہمیں شیطان کے حملوں سے بچنے کے لیے، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی، آگے سے یا اللہ میری حفاظت فرما، پیچھے سے میری حفاظت فرما، دائیں سے میری حفاظت فرما، بائیں سے میری حفاظت فرما، وَأَعُوذُ بِكَ اوپر سے میری حفاظت فرما، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي، اور اس بات سے بھی میری حفاظت فرما کہ نیچے سے میں کہیں گمراہ نہ کر دیا جاؤں، نیچے سے مجھ پہ حملہ نہ ہو. نیچے سے مراد جو اپنے ماتحت ہیں، اپنی اولاد ہے، اپنے نوکر ہیں، کہیں ان کی طرف سے مجھے کوئی گمراہی کا خدشہ نہ پیدا ہو جائے. شیطان جو ہے وہ ہر طرف سے حملہ کرے گا، انسان کے خون کی طرح گردش کرے گا اس کے جسم میں، دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے، اور زندگی کے جس شعبے میں وہ کام کرتا ہے یا جو بھی کوئی خیر اور بھلائی کا کام کرنا چاہتا ہے اس کو اسی خیر اور بھلائی کے کام میں مار کے چھوڑوں گا، اسی میں اس کو تباہ کروں گا. سورہ بنی اسرائیل میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے راندہ درگاہ ہو گیا اس وقت بھی اس نے یہ بات کہی، قال ارأیتک ھذا الذی کرمت علی، یا اللہ یہ آدمی جس کو تو نے فضیلت دی ہے مجھ پہ، حالانکہ میں افضل ہوں، میں سے بہتر ہوں، لیکن جس کو تو نے افضل بنایا، لئن اخرتنی الی یوم القیامت، اگر تو نے قیامت کے دن تک مجھے مہلت دے دی، لاحتنکن ذریتہ الا قلیلا، لاحتنکن میں اس کی جڑ کاٹ کے رکھ دوں گا. ہے نا کہتے ہیں جب گھوڑے کو لگام ڈال کے قابو کر لیا جائے، ابلیس نے وہی لفظ استعمال کیا کہ انسانوں کو لگام ڈال کے قابو کر لوں گا. انسان کی اولاد کو جس طرح گھوڑے کو لگام ڈال کے قابو کر لیا جاتا ہے اور اس کے اوپر سوار ہو جاتا ہے سوار ہونے والا اس کا مالک، شیطان نے کہا کہ میں لگام ڈال لوں گا اس انسان کو، قابو کر دوں گا اس کو، اور قابو کرنے کے بعد سوار ہو جاؤں گا اس پہ. الا قلیلا، ہاں بہت تھوڑے بندے بچیں گے جو تیرے لیے مخلص ہوں گے. اکثریت کو میں لگام ڈال دوں گا، اکثریت کو اپنی راہ پہ لگا لوں گا، اکثریت کو لگام ڈال کے اپنی راہ پہ چلاؤں گا. اللہ تعالیٰ نے بھی اس کے جواب میں یہ بات ارشاد فرمائی، قال لذهب، اللہ نے فرمایا کہ جا دفع ہو جا، فمن تابعک منہم، انسانوں میں سے جو بھی تیرے پیچھے چلے گا، فإن جہنم جزاکم جزاء موفورا، تو تم سب کی سزا جہنم ہوگی، اور جہنم کی سزا بڑی بھرپور سزا ہے. جو بھی تم گناہ کرو گے اور جو بھی جرائم ہوں گے تمہارے، ان سب جرائم کی تلافی کرنے کے لیے جہنم جو ہے بھرپور سزا دے گی تمہیں. اللہ نے فرمایا کہ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے کام شیطان یا ابلیس کرے گا. فرمایا کہ تو جہاں تک ہو سکتا ہے گمراہ کر کے دیکھ لے، بِصَوْتِكَ اپنی آواز کے ساتھ، اپنی آواز کے ساتھ بھی شیطان گمراہ کرے گا انسان کو. اس کی آواز کون سی ہے؟ موسیقی، گانا بجانا. گانا بجانا اور موسیقی جو ہے یہ شیطان کی آواز ہے، اور اس نے کہا کہ میں اپنی آواز سے لوگوں کو گمراہ کروں گا. اللہ نے فرمایا کہ جا دور ہو جا، دفع ہو جا، جتنا تیرا زور لگتا ہے لگا لے، اپنی آواز سے گمراہ کر. وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ
راجے لے کا اپنے سوار اور اپنے پیادے دوڑا لے انسانوں کے اوپر. بشارکہم فی الاموال والاولاد، اور ان کے مالوں میں اور ان کی اولاد میں شرکت حاصل کر. شرکت کا مطلب یہ ہے کہ حرام مال کمانے اور حرام طریقے سے خرچ کرنے کی ترغیب دے ان کو. ان کی اولادوں کو گمراہ کر کے دیکھ لے، جتنا تیرا زور چلتا ہے چلا لے. بعدہم، اور انہیں سبز باز جتنے دکھانا چاہتے ہو دکھا لو. وما یعدہم الشیطان الا غرورا، اللہ نے متربع فرمایا، وارننگ دی لوگوں کو کہ شیطان جتنے بھی سبز باز دکھائے گا وہ سارے کے سارے دھوکہ اور غرور ہوں گے. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، اللہ نے فرمایا کہ تو بھی اپنا زور لگا لے، لیکن میں بھی تجھے یہ بتا دیتا ہوں کہ جو فی الواقع میرے بندے ہیں، لیسا لک علیہم سلطان، ان پہ تیرا کوئی زور نہیں چلے گا، ان پہ تیرا بس نہیں چلے گا. وکفا بربک وکیلا، اور تیرا رب جو ہے کام بنانے کے لیے کافی ہے. جس نے اپنے رب کا دامن تھام لیا، جس نے اپنے رب کا ہاتھ پکڑ لیا، جو خالص اللہ کا بندہ بن کے رہا، اللہ نے فرمایا کہ اے ابلیس تیرا اس پہ زور نہیں چلے گا، البتہ جو میرا دامن چھوڑ دے گا، جو میرا ہاتھ چھوڑ دے گا، جو میری راہ پہ آنا چھوڑ دے گا، اس پہ تیرا زور چلے گا، اس کو تو گمراہ کر سکے. آگے اللہ فرماتے ہیں قال اخرج منها مذءوما مدحورا، جب اس نے یہ بات کہی کہ یا اللہ دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے ہر طریقے سے میں ان کو گمراہ کروں گا، اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ نکل جا یہاں سے مذمت زدہ ہو کر اور دستکارا ہوا، اللہ کی رحمت سے دور کیا ہوا، لعنت زدہ ہو کے نکل جا یہاں سے. لمن تابعک منہم، انسانوں میں سے جو بھی تیرے پیچھے چلے گا، لأملأن جہنم منکم اجمعین، لأملأن، میں ضرور بھر دوں گا، جہنم کو، منکم، تم میں سے، اجمعین، سارے کے سارے لوگوں کے ساتھ. جو بھی تیرے پیچھے چلے گا، تیری پیروی کرے گا، تیرے سبز بات دکھائے ہوئے پہ یقین کر لے گا، اللہ فرماتے ہیں کہ میں سب کو جہنم میں ڈال دوں گا تیرے سمیت. وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَٰكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. میری یہ بات سچ ہو کے رہے گی کہ جو بھی انسانوں میں سے جنوں میں سے تیری پیروی کریں گے، میں ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا. شیطان ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن سب سے بڑا دشمن یہی ہے. سانپ نظر آ جائے تو ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر اسے بھاگتے ہیں. شیر نظر آ جائے تو ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر وہاں سے بھاگتے ہیں کہ یہاں ہمارا دشمن موجود ہے. لیکن شیطان کو تو ساتھ ساتھ لیے پھرتے ہیں، ساتھ ساتھ نہیں لیے پھرتے، بلکہ اس کے پیچھے پیچھے بھاگتے ہیں، اس کے پیچھے پیچھے جاتے ہیں. اللہ کے فرمایا کہ تمہارے لیے کھلا دشمن ہے، عدو لکم عدو مبین، تمہارے لیے کھلا دشمن ہے وہ. وکان الشیطان للانسان خذولا، شیطان جو ہے انسان کو دھوکہ دینے والا ہے، انسان سے بے وفائی کرنے والا ہے. قیامت کے دن کہے گا کہ جو وعدے اللہ نے کیے تھے وہ سارے سچے تھے، جو وعدے میں نے کیے وہ سارے جھوٹے وعدے تھے، کیوں تم نے یقین کیا اس پہ. قیامت کے دن خود شیطان جو ہے وہ ملامت کرے گا انسانوں کو. فلا تلومونی لوموا انفسکم، بیوقوفو مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو، اس لیے کہ میں نے تمہارا ہاتھ نہیں پکڑا تھا. میں نے تمہیں ترغیب تو دلائی تھی شرک کی، میں نے تمہیں ترغیب تو دلائی تھی بدعات کی، میں نے ترغیب تو دلائی تھی گناہوں کی، لیکن میں نے کسی کا ہاتھ پکڑ کے اس کو مسجد سے نہیں نکالا تھا. لا تلومونی لوموا انفسکم، اپنے آپ کو ملامت کرو، مجھ کو ملامت نہ کرو. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں آگاہ رہو
وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، شیطان انسان کے لیے بے وفائی کرنے والا ہے، وفا نہیں کرنے والا۔ اللہ کی ذات وفا کرنے والی ہے، اللہ کی ذات اپنے وعدے پورے کرنے والی ہے۔ جو اللہ کے وعدوں پہ قائم رہے گا وہی بچے گا جہنم سے۔ جو بھی اللہ نے فرمایا کہ انسانوں میں سے، جنات میں سے تیرے پیچھے چلے گا، میں ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے، یہ تو معاملہ ہوا شیطان کا، اس نے اللہ تعالیٰ سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم ماننے سے انکار کر دیا، اپنے آپ کو افضل قرار دیا، بہتر قرار دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ سے مہلت لے لی قیامت کے دن تک کے لیے کہ میں ہر طریقے سے تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ آگے اللہ تعالیٰ یہ جب آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار ہو گیا تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت حوا کو پیدا کیا، اور پھر ان دونوں کو حکم دیا کہ تم دونوں جا کے جنت میں رہو۔ وَيَا مُسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، بعض مفسرین نے یہی لکھا ہے کہ یہ جو سجدہ کرنے کا واقعہ تھا یہ جنت سے باہر ہی ہوا، اور اس وقت صرف آدم علیہ السلام ہی پیدا کیے گئے تھے، حضرت حوا نہیں تھی۔ اس واقعے کے بعد آدم علیہ السلام کی تسلی سے حوا کو پیدا کیا گیا، اور پھر ان دونوں کو حکم دیا گیا کہ اب تو تم دونوں جا کے جنت میں رہو۔ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنۃ، اے آدم تو اور تیری بیوی دونوں جا کے جنت میں رہو، فکلا، اور دونوں کھاؤ، من حیث شئتما، جہاں سے تمہارا جی چاہے، ولا تقربا ہذہ الشجرۃ، لیکن یہ ایک درخت ہے اس کے قریب نہ جانا، فتکونا من الظالمین، ورنہ تم دونوں ظالموں سے ہو جاؤ گے۔ بات تو وہی ہے کہ اصل چیز اللہ کا حکم کی فرما برداری یا نافرمانی ہے۔ اب وہ ایک درخت تھا، اس سے غرض نہیں وہ درخت کون سا تھا، اس درخت کو نہ کھانا ہی عبادت ہے۔ آدم علیہ السلام کے لیے یہی عبادت تھی کہ تم نے اس درخت کے قریب نہیں جانا، باقی جہاں سے کھانا پینا چاہتے ہو اجازت ہے تمہیں، لیکن یہ ایک درخت جو ہے یہ اس کے قریب نہ جانا، نہ تم جانا نہ تمہاری بیوی اس کے قریب جائے، اور اگر تم اس کے قریب چلے گئے تو وارننگ دے دی کہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، گناہگار ہو جاؤ گے۔ فوسوس لہم الشیطان، اب یہاں سے وہ جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے دل میں حسد یہ تھا کہ جو مجھ سے ادنا تھا اس کو افضل قرار دیا گیا، نہ صرف افضل قرار دیا گیا بلکہ اس کو جنت میں بھیج دیا گیا۔ اب میں کیسے نکلواؤں اس کو جنت سے، کیسے بدلہ لوں اپنی توہین کا، اپنی بے عزتی کا بدلہ کیسے لوں میں؟ علماء نے لکھا ہے کہ ایسے نہیں ہے کہ جیسے ہی اللہ نے حکم دیا انہیں کہ جنت میں چلے جاؤ اسی وقت ہی ابلیس جو ہے وہ پیچھے پڑ گیا، بلکہ کافی عرصہ گزرا، 40 سال 50 سال 100 سال گزر گئے آدم علیہ السلام کو اور حوا کو جنت میں، اور اس کے بعد جب ابلیس نے یہ محسوس کیا کہ وہ جو حکم دیا تھا اللہ نے کہ فلاں درخت کے قریب نہ جانا، فنسیا آدم وہ بھول گیا کہ مجھے اللہ نے یہ حکم دیا ہوا ہے، فنسیا آدم فلم نجد لہو عزما، اور ہم نے آدم علیہ السلام میں عزم نہ پایا، وہ بات بھول گیا کہ کس بات کا حکم دیا گیا مجھے۔ جب اس شیطان نے، مکار اور عیار شیطان نے انتقام لینے کے لیے تاڑ میں تھا، انتظار میں تھا کہ کب مجھے موقع ملے تو میں بدلہ لوں اس انسان سے، جب اس نے یہ محسوس کیا کہ طویل مدت گزر گئی ہے جنت میں دونوں کو،
اب تو یہ بھول چکے ہوں گے وہ حکم، اور اللہ نے بھی فرمایا کہ فناسیہ، یہ آدم بھول گیا اس حکم کو۔ جب وہ بھول گیا تو پھر آدم نے آہستہ آہستہ، ابلیس نے آدم علیہ السلام کو کوریدنا شروع کر دیا، آہستہ آہستہ ان پہ حملے شروع کر دیے۔ اللہ فرماتے ہیں فَوَسْوَسَ لَهُمَ الشَّيْطَانُ، وَسْوَسَ لَهُمَا، دونوں کو شیطان نے دونوں کو وسوسے ڈالنے شروع کر دیے۔ گمراہی کی ابتدا جو ہے وہ وسوسے سے ہوتی ہے، گمراہی کی ابتدا جو ہے، اور شیطان دل میں وسوسہ ہی ڈالتا ہے۔ شیطان پکڑ کے کسی کو نہیں لے جاتا برائی کی جگہ پہ، انسان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، خیال پیدا ہوتا ہے، اسی سے انسان کا ارادہ بنتا ہے، اسی ارادے سے انسان کا عزم بنتا ہے، اور پھر عزم بننے کے بعد انسان اس پہ عمل کرتا ہے۔ ابتدا اس کی شیطان کے وسوسے سے ہی ہوتی ہے برائی کی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ دونوں کے دلوں میں وسوسے ڈالنے شروع کر دیے شیطان نے، لہما، دونوں کے۔ یہ جو ہمارے ہاں بات مشہور ہے کہ عورت نے مرد کو گمراہ کیا، حوا جو تھیں انہوں نے بہکایا ان کو، یہ بالکل غلط بات ہے۔ جو قرآن ہمیں بتاتا ہے اس میں اصل میں جن لوگوں نے یہ کہانی بنائی یا یہ بات عام کی، یہ وہ لوگ ہیں جو عورت کا مقام اور مرتبہ جو ہے گھٹانا چاہتے ہیں یا اس کی تذلیل کرنا چاہتے ہیں۔ شریعت نے، اسلام میں یہ بات نہیں ہے۔ دین کے اعتبار سے، نیکی کے اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے اسلام نے عورت اور مرد میں کوئی فرق نہیں رکھا، دونوں ایک جیسے ہیں۔ اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بات اشاع فرمائی کہ شیطان نے دونوں کے دلوں میں وسوسے ڈالنے شروع کیے، لہما، دونوں کے دلوں میں وسوسے ڈالے، لیبدیا لہما ما اوریا عنہما من سوآتہما۔ وسوسے کس بات کے ڈالنے شروع کیے؟ حملے کی ابتدا جو تھی کہاں سے شروع کی؟ اس نے نماز چھڑائی، اس نے یا روزہ چھڑایا، اس نے یا صدقہ خیرات چھڑایا، اس نے وسوسہ جو ہے اللہ فرماتے ہیں وسوسہ اس بات کا ڈالا لیبدیا، تاکہ وہ ظاہر کرے، لہما، ان دونوں کے سامنے، ما اوریا عنہما، وہ چیز جو چھپائی گئی تھی ان دونوں کی، من سوآتہما، ان کی شرمگاہوں سے، آدم اور حوا کی شرمگاہوں سے ایک دوسرے، شرمگاہیں ایک دوسرے سے چھپا دی گئی تھیں جنت کا لباس پہنا کے۔ جنت کا لباس پہنا کے آدم علیہ السلام کو بھی جنت کا لباس پہنایا گیا، حوا علیہ السلام کو بھی جنت کا لباس پہنایا گیا، اور دونوں کی شرمگاہیں ایک دوسرے سے چھپا دی گئیں۔ شیطان نے ایسا وسوسہ ڈالنا شروع کیا کہ ان دونوں کی شرمگاہیں جو چھپائی گئی تھیں جنت کے لباس سے، وہ شرمگاہیں ایک دوسرے کے سامنے ظاہر ہو جائیں۔ یہ وسوسہ ڈالنا شروع کیا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وقالا، اور اس نے یہ کہا ان دونوں سے، ما نہاکما، نہیں منع کیا تم دونوں کو، ربکما، تمہارے رب نے، ان ہذہ الشجرۃ، اس درخت سے، الا، مگر، ان تکونا ملکین، کہیں تم دونوں فرشتے نہ بن جاؤ۔ یہ جو بھی آدمی درخت کھاتا ہے وہ فرشتہ بن جاتا ہے۔ یہ درخت جس سے اللہ نے تمہیں منع کر دیا، اس درخت کی خاصیت یہ ہے کہ جو بھی اس درخت کو کھاتا ہے وہ فرشتہ بن جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں فرشتہ بننے سے روک دیا۔ اور تکونا من الخالدین، یا وہ ہو جاتا ہے ہمیشہ کی زندگی پانے والا، یا وہ ہو جاتا ہے ہمیشہ کی زندگی پانے والا۔ یعنی یہ شیطان نے وسوسہ ڈالنا شروع کر دیا کہ یہ درخت جو ہے یہ تو بڑی قیمتی چیز ہے، بڑے کمال کی چیز ہے، اسے کھاؤ گے
تو فرشتے بن جاؤ گے اور ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہو گے، موت نہیں آئے گی تمہیں. یہ وصفہ ڈالنا شروع کر دیا، یہ بات پکانی شروع کر دی ان کو. بکا سما ہوما، بکا سما، اور قسم کھائی، ہما ان دونوں کے سامنے. کس بات کی قسم کھائی؟ انی بے شک میں، لکما تم دونوں کے لیے، لمن الناصحین بہت ہی خیر خواہ ہوں تمہارا. دونوں کے سامنے قسم کھائی کہ میں تمہارا بڑا خیر خواہ ہوں. اب آدم علیہ السلام تو انسان ہے، نسیان کا مریض ہے، بھول چوک انسان کی سرشت میں لکھی ہے. آدم علیہ السلام بھول چکے تھے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ یہ درخت نہ کھانا، اور ابلیس ملعون نے اس کے بڑے فائدے بتا دیے کہ یہ تو بڑا فائدے والے بوٹی ہے، یہ کھا لو گے تو فرشتے بن جاؤ گے اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی تمہیں مل جائے گی. آگے اللہ فرماتے ہیں فدلاہما، دلہ کا معنی دلال کسے کہتے؟ دلال کا لفظ تو اردو میں بڑا استعمال ہوتا ہے. دلہ کا معنی رہنمائی کرنا، گائیڈ کرنا، کسی کو اپنے ڈھات پہ لے آنا. فدلاہما، شیطان یا ابلیس ان کو اپنی ڈھات پہ لے آیا، اپنی راہ پہ لے آیا، بے غرور، دھوکہ دے کے. یہ جو اس کی باتیں تھیں یہ بالکل دھوکہ تھیں کہ تم فرشتے بن جاؤ گے یا تمہیں ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی. لیکن یہ وسوسہ ڈال کے، قسمیں کھا کے کہ میں تمہارا بڑا خیر خواہ ہوں. آدم علیہ السلام کو اور حضرت حوا کو اس نے بہکا لیا، بہکانے میں کامیاب ہو گیا. فلما ذاق الشجرۃ، فلما پس جب ذاقا ان دونوں نے ذائقہ لیا، چکھا، شجرۃ درخت کو، بدت ظاہر ہو گیا، لہما ان دونوں کے لیے، سوآتہما ان دونوں کی شرمگاہیں، واتفقا یخصفان اور وہ شروع کر دیا انہوں نے چپکانا، لپیٹنا، علیہما اپنے اوپر، من برق الجنہ جنت کے پتوں کو لے کے اپنی شرمگاہوں کو لپیٹنا شروع کر دیا. اپنی شرمگاہوں پہ جنت کے درختوں سے پردہ کرنا شروع کر دیا. وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا، جب یہ معاملہ ہو گیا ان دونوں کے رب نے ان دونوں کو پکارا، الم انہاکما ان تلکما الشجرۃ، کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا اس طرح سے، وَأَقُلْ لَكُمَا اور تمہیں یہ نہیں بتایا تھا، ان الشیطان لکما عدو مبین، کہ شیطان جو ہے یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کی بات نہ ماننا. اب یہ ہے وہ سارا واقعہ جو اللہ تعالی نے بتایا. اس میں شیطان کا جو ابتدا میں سجدہ نہ کرنا، اپنے آپ کو افضل قرار دینا، اور پھر ادنا کو افضل قرار دینے پہ اس سے انتقام اور حسد پیدا کرنا، اور پھر ان دونوں کا جنت میں چلے جانا، اس سے اس کے حسد میں اور انتقام میں اور بھی اضافہ ہو گیا کہ جن کو میں کمتر سمجھتا تھا اپنے آپ سے، ان کو اللہ نے نہ صرف اتنی فضیلت دی کہ سجدے کا حکم دیا، بلکہ اس کے بعد جنت میں بھیج دیا ان کو. اب اس کی حسد اور انتقام کی آگ جو تھی وہ اس میں اضافہ ہونے لگا. انتظار میں رہا کہ کب یہ اللہ کا حکم بھولتے ہیں، کب میں ان پہ حملہ کروں اور کب میں ان کو گمراہ کروں اور کب میں جنت میں سے نکالنے کا سامان کروں ان کا. بس اسے ڈالتا رہا، اور جب بس اسے ڈالنے میں کامیاب ہو گیا تو پھر ان کے جو تھے پردہ ان کا وہ اتر گیا، اور انہوں نے کوشش کی جنت کے اور آگ سے اپنا پردہ کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے پھر وارننگ دی ان کو کہ کیا میں نے تمہیں بتایا نہیں تھا کہ اس سے بچ کے رہنا، یہ تمہارا دشمن ہے، تم سے حسد کرتا ہے، تم سے یہ انتقام لینا چاہتا ہے،
اور یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ افضل میں ہوں، یہ افضل نہیں ہے۔ اب یہ واقعہ جو ہے اس میں بہت سی باتیں سبق کی ہیں ہمارے لیے۔ پہلی بات تو سبق کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں شرم اور حیا رکھی ہے۔ شرم و حیا جو ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں بہت زیادہ رکھی ہے، اور قدرتی طور پہ بچوں کی نسبت بچیوں میں شرم و حیا جو ہے وہ اللہ نے اور بھی زیادہ رکھی ہے اس میں۔ اور اس بات کو ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے کہ یہ چیز ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں انسان یہ کہے یہ اچھا اس کو بڑھایا جائے تو بڑھتی ہے، کم کیا جائے تو کم ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے، قدرتی طور پہ فطری طور پہ اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، اور اس کی حفاظت کا حکم دیا گیا ہے کہ جو شرم و حیا قدرتی طور پر بچوں میں یا بچیوں میں رکھی گئی ہے اس کی حفاظت کرنی مطلوب ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ شیطان نے اپنا بدلہ لینے کے لیے، جنت سے محروم کرنے کے لیے سب سے حملہ کس چیز پہ کیا؟ شرم و حیا کا۔ انتقام لینے کے لیے اور اپنے حسد کی آگ بجھانے کے لیے سب سے پہلا حملہ جو شیطان نے کیا وہ انسان کی شرم و حیا پہ، انسان کو شرم و حیا سے محروم کیا جائے۔ اور یہ چیز جو ہے آج بھی جو شیطان کے چیلے چانٹے ہیں اور شیطان کے ایجنٹ ہیں، خواہ وہ انسانوں میں سے ہیں یا جنات میں سے ہیں، انسان کو گمراہ کرنے کے لیے، انسان کو صراط مستقیم سے ہٹانے کے لیے سب سے پہلا حربہ یہی ہوتا ہے کہ ان کی شرم و حیا کو ختم کیا جائے، ان کا لباس اتروایا جائے۔ کمزوریاں رکھی ہیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں، کمزوریاں جو ہیں اللہ نے رکھی ہیں، لیکن ان کمزوریوں کو دور کرنے کا حکم ہے، ان کو کنٹرول کرنے کا حکم ہے، ان پہ قابو پایا جائے، نہ کہ ان کو بے لگام چھوڑا جائے۔ اگر آپ ان کمزوریوں کو بے لگام چھوڑ دیں گے تو شیطان کے ہتھے چڑھ جائیں گے۔ اگر اپنے آپ کو باندھ کے رکھیں گے، اپنے آپ کو کنٹرول کر کے رکھیں گے تو پھر یہ بچیں گے شیطان سے۔ اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی۔ یا اللہ میری شیطان سے حفاظت فرما، دائیں سے بھی بائیں سے بھی، آگے سے بھی پیچھے سے بھی، اوپر سے بھی نیچے سے بھی۔ اور پھر اس کے بعد ایک اور بات جو ہمیں اس واقعے سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ برائی کی دعوت دینے والے بھی برائی کا نام لے کے برائی کی دعوت نہیں دیتے، برائی کی دعوت دینے والے بھی اس برائی کو نیکی کا بیش پہنا کے برائی کی دعوت دیتے ہیں، اور اپنے آپ کو خیر خواہ ظاہر کر کے، خیر خواہی کا روپ دھار کے اور خیر خواہی کا بہروپ بنا کے دعوت دیتے ہیں گمراہی کی۔ ورنہ برائی کے نام پہ برا کام کرنے کے لیے کوئی بھی تیار نہ ہو۔ برائی کی دعوت جو ہے وہ نیکی کے نام پہ ہی دی جاتی ہے، شرک کی دعوت جو ہے وہ توحید کے نام پہ ہی دی جائے گی تو لوگ آئیں گے۔ جو آدمی شرک کہے گا کہ یہ شرک ہے اس کی دعوت پہ تو کوئی نہیں جائے گا۔ اب اگر جب تک آپ یہ نہ لوگوں کو بتائیں یا یقین دلوا دیں کہ نہیں جی نہیں یہ تو شرک ہے ہی نہیں، قبروں پہ جانا، قبروں پہ نظر نیاز دینی، قبروں پہ مزاریں بنانی، پکی اینٹیں لگانی، وہاں پہ قربانی دینی، وہاں پہ جا کے چڑھاوے چڑھانے، یہ سارے یہ تو شرک ہے ہی نہیں، یہ تو ساری توحید ہے۔ جب تک آپ توحید نہیں بتائیں گے شرک کے نام پہ تو کوئی بات آپ کی سنے گا نہیں۔ اور وہی کام شیطان نے کیا کہ شیطان نے نیکی
بلائی کا لالچ دیا انسان کو، اور اسے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ انسان قناعت پسند نہیں ہے. جنت کی نعمت جو ہے اس سے بھی کچھ زیادہ تمنا کی آدم علیہ السلام نے کہ جنت کی جو نعمتیں ہیں، اگر ان نعمتوں کے علاوہ کچھ اور بھی اچھی نعمت ملتی ہے مجھے تو ٹھیک ہے، وہ بھی ملنی چاہیے. طبی طور پہ انسان یہ چاہتا ہے کہ بہتر سے بہتر حاصل ہو، خواہ بہتر کے بہتر حاصل کرنے میں انسان کی تباہی کیوں نہ. انسان اگر قناعت کر لے تو انسان بچا رہتا ہے، بہت برائیوں سے بچا رہتا ہے اگر قناعت کر لے. لیکن جب انسان یہ تمنا کرے کہ اچھا یہ نعمتیں جو حاصل ہیں وہ تو ہیں ہی، اس کے علاوہ اور بھی ملنی چاہیے. آدم علیہ السلام کو اسی چیز نے نکالا جنت سے کہ ٹھیک ہے جنت میں تو میں ہوں ہی، جنت کی نعمتیں تو حاصل ہیں ہی مجھے، اور اگر ان نعمتوں کے علاوہ میں فرشتہ بھی بن جاؤں اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی بھی مل جائے تو کیا ہی بات ہے. یہ جو طمع اور لالچ ہے یہ انسان کو تباہ کرتا ہے کہ جس حالت میں اس وقت ہوں اس حالت سے مجھے اونچا ہونا چاہیے، مجھے کچھ اور بھی حاصل ہونا چاہیے. اسی تمنا نے آدم علیہ السلام کو پھسلا دیا اور اس کے جال میں آ گئے، شیطان کے جال میں. اور اس کے بعد ایک اور بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ جب تک آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں رہے، جب تک آدم علیہ السلام اللہ کی فرما برداری میں رہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت ان کے ساتھ برقرار رہی، جنت کا لباس. جب تک آدم علیہ السلام فرما برداری میں رہے، نافرمانی نہیں کی، جب تک اللہ تعالیٰ کی نعمت برقرار رہی. اور جب اللہ کی نافرمانی کی تو وہ نعمت چھن گئی. آدم علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کی نعمت جو تھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو جو اللہ تعالیٰ نے جنت کا لباس پہنایا ہوا تھا وہ چھین لیا. جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہے، اللہ کی فرما برداری کرتا رہے، اللہ کا اطاعت گزار بن کے رہے تو اللہ کی نعمتیں برقرار رہتی ہیں. اللہ کی نعمتیں، اللہ نعمت کب چھینتے ہیں؟ جب اللہ کی نافرمانی. جیسے ہی آدم علیہ السلام نے خواہ وہ بھول چوک سے ہی تھا، لیکن جیسے ہی وہ نافرمانی ہوئی اللہ نے اپنی لباس کی نعمت چھین لی ان سے. اس سے آگے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب اللہ تعالیٰ نے لباس چھین لیا اس کے بعد درخت جو جنت کے درخت تھے ان کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانپنا شروع کر دیا. اللہ تعالیٰ نے وارننگ دی کہ بھائی کیا میں نے تمہیں یہ بتایا نہیں تھا کہ یہ تمہارا سخت جانی دشمن ہے، بدترین دشمن ہے، کھلا دشمن ہے، یہ تم پہ حملے کرے گا، اس سے بچ کے رہنا. آگے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی اگلی آیت میں ہی کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ وارننگ دی آدم علیہ السلام کو تو آدم علیہ السلام نے کیا بات کہی؟ ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. وہی بات تھی جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی تھی فتکونا من الظالمین. اگر کھا لیا اس درخت کو تو ظالموں سے ہو جاؤ گے، گناہ گار ہو جاؤ گے، نافرمانوں میں شمار ہو جاؤ گے. اب وہ ظلم تو ہو گیا، گناہ تو ہو گیا، اللہ نے وارننگ دے دی کہ تم گناہ کر بیٹھے ہو، تم نے میری نافرمانی کی ہے. اس کے بعد آدم علیہ السلام نے فوراً اپنے گناہ کا اعتراف کیا، اپنے ظلم کا اعتراف کیا اور اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ استغفار کی اور درخواست کی اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ تو میرا گناہ معاف کر دے. اگر گناہ معاف نہ کیا تو میں ظالموں سے واقع ہو جاؤں گا، خسارہ پانے والوں سے ہو جاؤں گا. اس سے آخری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ انسان اور شیطان کا جو معرکہ ہے اس میں کامیاب کون ہوا، ناکام کون ہوا؟ جو سب سے پہلا معرکہ تھا، سب سے پہلی جو لڑائی تھی
آدم علیہ السلام کی اور شیطان کی. شیطان ناکام ہوا اور آدم علیہ السلام اس میں کامیاب ہوئے. شیطان نے زور لگا لیا اپنا، جیسا اس نے کہا تھا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، بہکا لیا آدم علیہ السلام کو. لیکن جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے وارننگ دی کہ تم نے ظلم کیا ہے اپنے آپ پہ، تم گناہ کر بیٹھے ہو، میں نے تمہیں بتا دیا تھا یہ تمہارا دشمن ہے، ویسے فوراً ہی آدم علیہ السلام کو اپنے گناہ کا احساس ہو گیا، اپنے گناہ کا اعتراف کر لیا. اور گناہ کا اعتراف کرنے کے بعد اللہ کے حضور ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا اللہ گناہ تو ہو گیا، اب مجھے مطلوب ہے تیری مغفرت اور تیری رحمت. یا اللہ تو ہم پہ اپنا فضل فرما دے، اپنی رحمت فرما دے، اور اگر تو نے رحمت نہ فرمائی تو پھر اور کون ہے جو رحمت کرے گا، اور کون ہے جو گناہ معاف کرے گا. اور یہی چیز مطلوب تھی. یہ چیز ثابت کر کے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ شیطان نے گناہ کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو وارننگ دی. شیطان نے تکبر کا راستہ اختیار کیا، اکڑ گیا، اللہ کی نافرمانی میں آ گیا اور ملعون ٹھہرا. جبکہ اس کے مقابلے میں آدم علیہ السلام سے بھی گناہ ہوا، آدم علیہ السلام سے بھی نافرمانی ہوئی. لیکن آدم علیہ السلام کو جیسے ہی اللہ نے وارننگ دی، ویسے ہی فوراً آدم علیہ السلام نے اپنا گناہ محسوس کر لیا، اس پہ ندامت کی، اور پھر اللہ کے حضور توبہ استغفار کی، اور اس بات کا اقرار کیا کہ یا اللہ اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، تو نے رحمت نہ کی، تو یا اللہ ہم باقی ظالموں سے اور خسارہ پانے والوں سے ہو جائے. یہ جو پہلا مارکا تھا، اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی فوقیت اور فضیلت ثابت کر دی. شیطان پھر ہار گیا اس معاملے میں، پہلے بھی ملعون ٹھہرا اور دوبارہ ملعون ٹھہرا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم کے لیے یہ دو راستے سامنے رکھ دیے. اب تمہارے سامنے دو راستے ہیں، ایک راستہ آدم علیہ السلام کا راستہ ہے اور ایک راستہ شیطان کا راستہ ہے. اب تم مکلف ہو اس بات کے کہ تم جس راستے پہ چلنا چاہتے ہو چلو. اللہ تعالیٰ تمہیں کسی راستے کے لیے مجبور نہیں کریں گے. جو آدمی چاہتا ہے آدم علیہ السلام کے راستے پہ چلے، اور جو آدمی چاہتا ہے شیطان کے راستے پہ چلنا، وہ شیطان کے راستے پہ چلے. گویا اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے بعد دو واضح راستے مخلوق کے سامنے رکھ دیے کہ یہ دو واضح راستے ہیں، جس راستے پہ انسان چلتا ہے وہ چلے. اب یہی سیاق و سباق کے اعتبار سے یہ درس تھا قریش مکہ کے لیے کہ شیطان نے انکار کیا، نافرمانی کی، ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ ہو. اگر تم بھی اسی راستے پہ چلو گے اور اپنی ضد پہ اڑے رہو گے، اس لیے کہ قریش مکہ بھی جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، یہ جانتے تھے لیکن ضد پہ اڑے ہوئے تھے، جس طرح شیطان اپنی ضد پہ اڑ گیا. اور اگر تم اپنی ضد نہیں چھوڑتے، اس پہ اڑے رہتے ہو، تو یہ بات یاد رکھو کہ جس طرح راندہ درگاہ شیطان ہوا تھا، ابلیس ہوا تھا، تم اگر ایمان نہیں لاتے، ضد پہ اڑے رہتے ہو، تو تمہارا انجام بھی وہی ہوگا جو شیطان کا ہوا تھا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس واقعے سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پہ بیان نہیں کیا، بار بار بیان کیا ہے، کئی جگہ پہ بیان کیا ہے، اور اس لیے بیان کیا ہے کہ لوگ شیطان کو اپنا دشمن سمجھے. یہی سب سے بڑی مصیبت ہے کہ ہمیں کبھی اس بارے میں ذہن میں تصور ہی نہیں آیا کہ یہ بھی ہمارا دشمن یا ہمارا دشمن ہمارے ساتھ ساتھ چلتا پھر رہا ہے اور ہمیں اسے بچنے کا حکم دیا گیا ہے. قدم قدم پہ ہمیں وہ بہکاتا ہے، قدم قدم پہ ہمیں وہ راستوں سے ہٹاتا ہے، اور اس کے لیے دلائل مہیا، اس نے تو اللہ کے آگے دلیل مہیا کر دی کہ میں نے سجدہ کیوں نہیں کیا. اور ہم جیسے کمزور اور ضعیف ایمان والے لوگ جو ہیں شیطان کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں ہے، الا یہ کہ اللہ کی پناہ حاصل کر لی ہے. جو آدمی اللہ کی پناہ حاصل کر لے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے،
اس کے لیے تو معاملہ سہل اور آسان ہو جائے گا. وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ. یا اللہ میں اس بات کی پناہ چاہتا ہوں کہ شیطان میرے پاس آئے یا شیطانوں کی اکساہٹ ہو مجھے. جو آدمی اللہ کی پناہ طلب کرے گا اور کرتا رہے گا وہ تو شیطان کے حملوں سے محفوظ رہے گا. ورنہ شیطان جو ہے وہ تو ایک لمحے کے لیے بھی انسان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. مرتے دم تک جب یہ واقعہ ہوا حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب اللہ تعالیٰ نے راندہ درگاہ کر دیا شیطان کو تو شیطان نے یہ بات بھی کہی. مسند احمد کی حدیث ہے کہ یا اللہ میں قیامت تک انسانوں کے پیچھے لگا رہوں گا جب تک کسی انسان کے جسم میں جان موجود ہے میں اس کو گمراہ کرنے کی پوری کوشش کرتا رہوں گا. جب تک وہ مرتا نہیں ہے اس دنیا سے جاتا نہیں ہے اس کے جسم میں جان موجود ہے میں اس کا پیچھا نہیں چھوڑوں گا اسے گمراہ کر کے چھوڑوں گا. اور ساتھ یہ بات کہی کہ اے میرے رب تیری عظمت کی قسم تیرے جلال کی قسم تیرے اونچے مرتبے کی قسم میں انسانوں کو گمراہ کر کے چھوڑوں. اور اللہ تعالیٰ نے بھی اس کے جواب میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ مجھے میری عظمت کی قسم اور میرے جلال کی قسم اور مجھے میرے اونچے مرتبے کی قسم کہ جب تک لوگ گناہ کرنے کے بعد مجھ سے توبہ کرتے رہیں گے میں لوگوں کو معاف کرتا رہوں. اس لیے ضروری بات یہ ہے کہ کم از کم ہم شیطان کو جتنے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ گنوا دیے قرآن مجید میں جتنی چیزوں کو گناہ شمار کیا گیا ہے ان سارے گناہوں پہ چلانا چاہتا ہے ہمیں. اور سب سے پہلے صراط مستقیم توحید کا راستہ توحید کے راستے سے ہٹانا چاہتا ہے ہمیں ہر وقت اپنا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ ہمارا عقیدہ کیسا ہے اور ہمارے اعمال کیسے ہیں. کہیں کسی معاملے میں ہم شیطان کے پنجے میں اور شیطان کے جال میں تو نہیں پھنس گئے. قدم قدم پہ بڑے نازک معاملات ہیں خاص طور پہ گھروں کے معاملات جو ہیں. اور یہ آگے پھر لباس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ حکم بھی دیا ہے اس بات کا کہ لباس کا خاص خیال رکھو. لباس کے معاملے میں تقوی اختیار کرو. لباس التقوی ہونا چاہیے تمہارا. کہیں ایسا نہ ہو جس طرح لباس اتروا کے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوا دیا گیا تمہارا لباس بھی اتروا کے تمہیں جہنم میں نہ لے جائے شیطان. اور اسی معاملے میں آج 80-90% لوگوں کی اکثریت جو ہے تباہ ہو رہی ہے لباس کے معاملے میں. ایسے ایسے گندے لباس ایسے ایسے غلیظ لباس دیکھ کے کراہت آتی ہے. ایسے لگتا ہے کہ جنگل کا جانور جا رہا ہے. بال رکھے ہوئے ہیں عورتوں کی طرح بڑے بڑے اور پینٹیں پہنی ہوئی ہیں اتنے 6 انچ نیچے وہ گھسٹ رہی ہیں. اور شرٹیں ہیں جو پیٹھ سے اونچے چپا چپا اونچی ہے پیٹھ سے 3-3 4-4 انچ. نہ اس سے نماز ہوتی ہے نہ نفل ہوتا ہے نہ عبادت ہوتی ہے نہ اللہ کی یاد ہوتی ہے. اس کے باوجود پڑھے لکھے لوگ ایسے لباس پہن کے جاتے ہیں کہ سطر عیاں ہوتا ہے اسے سطر ننگا ہوتا ہے اسے. نمازیں پڑھتے ہیں کیا فائدہ ایسی نمازوں میں اور کیا کچھ لکھا ہوتا ہے ان پہ. کتنی غلالت اور کتنے گندے اور کتنے پھٹے ہوئے. اور وہ خرید کے لاتے ہیں. ایسے نہیں ہے کہ بعد میں پھٹتے ہیں. پھٹے ہوئے کپڑے جو ہیں بازار سے خریدتے ہیں. کیسا گندا اور غلیظ ذہن بن چکا ہے. اور یہ سب کچھ شیطان کر رہا ہے. شیطان کے ہاتھوں میں چڑھے ہوئے ہیں ہم. شیطان نے لباس کا بیڑا غرق کر دیا ہے. اور پھر چھوٹے بچوں کو جو لباس ہم پہناتے ہیں وہ لباس اپنے ہاتھوں سے ہم شرم و حیا کو تار تار کرتے ہیں. بیٹے ہیں تو ان کو سر سے لے کر پاؤں تک لباس میں ڈھکا ہوتا ہے. بیٹیاں ہیں 7 سال کی 8 سال کی 10 سال کی اور وہ آگے سے بھی ننگی پیچھے سے بھی ننگی ٹانگیں بھی ننگی اور شرم و حیا نہیں ہے. کس طرح شیطان مسلط ہے. اور کتن کوئی کسی کے دل میں یہ وسوسہ یا کسی کے دل میں اس بات کی آرزو یا تمنا یا ندامت یا خجالت یا شرم یا حیا پیدا نہیں ہوتی کہ ہمیں حکم کیا دیا گیا ہے اللہ اور اللہ کے رسول نے کیا بتایا ہے ہمیں اور ہم کس راستے پہ جا رہے ہیں. جتنے بھی لعنت والے کام ہیں بمیں ہیں وہ بنائی ہوئی ہیں. چہرے سے بال اکھاڑے ہوئے ہیں. دانتوں کو بنایا ہوا ہے.
सारे वो लानत वाले काम जितने अल्लाह के रसूल ने फरमाए सारे के सारे कि मैंने आज तक वो जहन्नम की किस्म नहीं देखी जो आने वाली है। उनमें से एक किस्म वो है जो कौम को मारते हैं लकड़ी की गांव की दुमों की तरह से, और ऐसी औरतें मैंने आज तक जहन्नम की किस्म नहीं देखी जो कपड़े पहने हुए हैं लेकिन नंगी हैं। जो नस्ल हम तैयार कर रहे हैं ये नस्ल बायस अजाब बनेगी हमारे लिए, जहन्नम में जाने का रास्ता है ये, जिसको हम इस तरह का लिबास पहनाते हैं। और फिर ऐसा अल्लाह ताला माफ करे, अल्लाह ताला का अजाब नाज़िल हो जैसे जीन का कपड़ा निकाला है। अच्छे भले पढ़े लिखे लोग ऐसी बाहियात और ऐसे फजूल लाइनें लगी हुई, लिखाई की हुई और फटी पुरानी और पैसे जानवरों की तरह, हमें तो समझ नहीं आती क्या ज़ौक़ बन गया है, क्या मिजाज बन गया है, कैसी तबीयतें बन गई हैं। वो अफ्तार बाकी नहीं रही जो आज से चंद साल पहले। शराफत का लिबास, सफेद लिबास के अलावा बुजुर्ग लोग जो थे वो लिबास को पसंद नहीं करते थे। चलिए अगर सफेद लिबास न सही, कोई हल्का कलर का पहनना है, लिबास तो शरीफाना हो। सबसे पहला शैतान का हमला लिबास पे था, और आज उसी शैतान ने सबसे बड़ा हमला जो है अक्सरियत को इसी चीज में मुब्तला कर दिया। अक्सरियत मुब्तला है इस शैतानी फेल में, और फिर दूर करने के लिए तैयार नहीं है कोई भी। बस अल्लाह ताला से दुआ ही करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमारे हाल पे रहम फरमाए, अल्लाह ताला हमें हिदायत दे, अल्लाह ताला हमें शैतान को अपना दुश्मन समझने की तौफीक अता फरमाए और शैतान के हमले से बचने की तौफीक अता फरमाए, और हर लम्हे हम अल्लाह ताला की पनाह तलब करते रहे शैतान को। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ويا
فكلا منها حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ایک بھائی نے دعا کی درخواست کی ہے. انہوں نے لکھا کہ ان کی بیٹی کے یہاں اولاد نہیں, اللہ تعالیٰ ان کو صالح دین اولاد عطا فرمائے, اور لکھا ہے کہ ان پہ قرض ہے, اللہ تعالیٰ کا ان کا قرض دور فرمائے. ایک بھائی نے لکھا ہے کہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے اور وہ مجھ سے ناراض تھی, معافی کی صورت ہو سکتی ہے. والدین کی وفات کے بعد ان کے لیے دعائے استغفار کرنا اور جو ان کے قریبی اعزاء ہیں ان سے حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے شریعت نے, اور پھر کوئی ایسی نیکی کی جائے ان کی طرف سے جو صدقہ جاریہ کی حیثیت رکھتی ہو. انشاءاللہ امید یہ ہے کہ, اور پھر اللہ تعالیٰ سے بھی توبہ استغفار کی جائے. اگرچہ انسانوں کے حقوق اہم ہیں اور انسانوں سے ہی ان کی معافی لینی چاہیے یا ان کو ادا کرنا چاہیے, لیکن اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر. بعض احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بعض انسانوں کے حقوق جو ہیں وہ بھی معاف کروا لیں گے انسانوں سے. اس لیے پہلی بات تو یہی پیش نظر رکھنی چاہیے کہ والدین کے حقوق جو ہیں ان کی زندگی میں ادا کیے جائیں, لیکن اگر کوئی ایسی صورتحال بنے جیسی اس بھائی نے لکھی ہے تو اس کا حل یہی ہے کہ ان کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا استغفار کریں, اور پھر ان کے جو اعزاء اقارب ہیں قریبی, والد کا بھائی ہے یا والدہ کی بہن ہے, ان سے حسن سلوک کیا جائے. اور تیسری بات یہ ہے کہ کوئی ان کی طرف سے صدقہ جاریہ کا عمل کریں جس سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو مسلسل فائدہ ہو. امید ہے کہ انشاءاللہ قیامت کے دن ان کے لیے معافی کی اللہ تعالیٰ صورت پیدا کر دیں گے. لیکن اصل بات یہی ہے کہ خواہ والدین کا معاملہ ہو یا دوسرے لوگوں کا, حقوق العباد کے معاملے میں انسان کو بہت ہی محتاط رہنا چاہیے اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ زندگی میں حقوق العباد کا معاملہ جو ہے انسان پاک اور صاف کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اهدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أذل الشرك والمشركين اللهم دمر أعداء الدين اللهم نبر قلوبنا بنور الإيمان اللهم ثبتنا على الإسلام اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سارے بھائیوں کو گزشتہ عید مبارک.